یہ ماجرا آپ کی خدمت میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف غیبت کے زمانہ کے شیعہ منتظر نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ائمہ کے زمانے کے جو شیعہ تھے وہ بھی 12ویں امام کے منتظر تھے، وہ بھی انتظار کر رہے تھے کہ قائم کا ظہور ہو اور اس ظلم کا خاتمہ ہو اور دنیا پر عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو۔ اب یہاں ایک جو نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا وہ یہ کہ صرف ہمارے ائمہ کے اصحاب منتظر نہیں تھے، صرف ان کے شیعہ منتظر نہیں تھے، بلکہ خود ہمارے امام بھی منتظر تھے، خود ہمارے امام بھی منتظر تھے۔ یہ انتظار اتنی عظمت رکھتا ہے کہ جس میں صرف شیعہ منتظر نہیں تھے، امام معصوم بھی کہتے تھے اے شیعو میں بھی تمہاری طرح قائم کا منتظر ہوں۔ یہ وہ واحد عمل ہے کہ جس کے اندر تمام ملت تشیع حتیٰ کہ ان کے ائمہ بھی شریک ہیں۔ اور کچھ جملے ایسے ہمیں ملے کہ جن جملوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اماموں کے دلوں میں کتنا اشتیاق تھا قائم کو دیکھنے کا۔ شاید ہمارے دلوں میں کوئی اشتیاق نہیں ہے۔ 2 اماموں سے جملہ نقل ہوا ہے ہماری احادیث کی کتابوں میں، شاید آپ کو حیرت ہو، تعجب ہو، لیکن یہ معصوم کا فرمان ہے اور معصوم کی لسان مبارک ہے۔ مولا امام حسین سے بھی یہی نقل ہوا ہے اور چھٹے امام سے بھی یہی نقل ہوا ہے، جملہ ایک جیسا ہے، اور وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ جب کبھی قائم کا ذکر اپنے اصحاب کی محفل میں چھٹتا اور ان کا ذکر مبارک ہوتا تو ہمارے ائمہ آہ بھرتے ہیں اور یہ جملہ منہ سے ان کی زبان مبارک سے نکلتا ہے۔ تیسرے امام کی زبان مبارک سے بھی یہی جملہ نکلا اور چھٹے امام کی سے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ لو ادرکتہ لخدمتہ، کہ شیعو قائم کا تو وہ مقام ہے، اگر مجھ جیسا امام بھی ان کے زمانے کو پائے تو میں بھی ان کی خدمت گزار بن کے رہوں۔ امام حسین جیسا امام فرما رہے ہیں کہ میں بھی اگر قائم کے زمانے کو پاؤں تو میں ان کا خدمت گزار بن کے رہوں۔ اور امام صادق جیسے رئیس مذہب تشیع امام وہ بھی یہی جملہ فرماتے ہیں کہ اگر میں قائم کے زمانے کو پاؤں تو میں بھی ان کا خادم بن کے رہوں گا، ان کا خدمت گزار بن کے رہوں گا۔ تو میں یہاں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، نہ وہ امام نہ ان کی امتوں نے اس زمانے کو درک کیا تھا، آج ہم اس زمانے کو درک کر کیے ہوئے ہیں، آج ہم اسی زمانے میں موجود ہیں۔ تو آیا ہمارے اندر وہ اشتیاق اور وہ محبت ہے جو اس زمانے کے ائمہ کے اندر اور ان کی شیعوں کے اندر تھی؟ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ دقیقاً ہم اسی امام کی امت ہیں کہ جس امام کی خدمت کو امام صادق اور امام حسین جیسے امام اپنے لیے فخر سمجھتے تھے، اور آہ کھینچی انہوں نے اور حسرت سے یہ جملے فرمائے۔ اور میں یہاں کی خدمت میں یہ بیان کروں گا کہ ہماری روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ رجعت کے اندر یہ تمام امام آئیں گے اور مولا امام زمانہ کا زمانہ دیکھیں گے اور ان سب کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ وہ مہدی کی حکومت دیکھیں۔ یہ تو ہماری روایات میں ہے، یہ ہماری روایات میں، بلکہ روایات رجعت یہ کہتی ہیں کہ اول من رجع الحسین ابن علی، سب سے پہلی ہستی جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد قبر سے نکلے گی اور دوبارہ اس عالم برزخ سے دنیا کی طرف پلٹے گی اور امام کی خدمت میں پہنچیں گے، وہ امام حسین سید الشہداء ہوں گے۔ سب سے پہلی ہستی جو مولا کی خدمت میں پہنچے۔ باقی ائمہ کے حوالے سے، حتیٰ کہ سرکار رسالت مآب کے حوالے سے بھی یہ روایات موجود ہیں کہ وہ رجعت فرمائیں گے، لیکن جتنا تواتر اور صحیح ترین روایت جو ہے وہ مولا امام حسین کے حوالے سے ہے، باقیوں میں ہمیں وہ اس قسم کی سند یا اس قسم کا تواتر جو ہے وہ نہیں ملتا۔ ہو سکتا ہے وہ آئیں یا نہ آئیں، لیکن ان کا آنا قطعی ہے، یقینی ہے۔ اور روایات یہ کہتی ہیں کہ جب مولا حسین آئیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ حکومت ہوگا تو جب تک مہدی حاکم ہوں گے امام حسین ان کے ساتھ ہوں گے، ان کی خدمت میں ہوں گے، اور امام مہدی کی حکومت میں اسی طرح ان کے ساتھ ہوں گے جس طرح باقی شیعہ اور ناصر ان کے ساتھ ہوں گے۔ حالانکہ جد مبارک ہے، لیکن زمانے کے امام مہدی ہیں،
باقی سارے ان کے تابع ہیں، حتیٰ کہ سرکار سید الشہداء مولا امام حسین بھی زمانے کے امام کے تابع ہوں گے، زمانے جس طرح سید الشہداء حسن مجتبیٰ کے تابع تھے۔ امام جب ایک امام کا زمانہ ہوتا ہے دوسرا امام اس امام کے تابع ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ دونوں کی ملخی ایک ہوتی ہے، دونوں کی فکر ایک ہوتی ہے، دونوں کی روح ایک ہوتی ہے، اور دونوں کو منشا اور سرچشمہ جو الہی ہے وہ بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ تو جب تک سرکار امام مہدی علیہ السلام کی حکومت برقرار ہے سید الشہداء ان کی خدمت میں ہے، اور صرف سید الشہداء ان کی خدمت میں نہیں ہے، عیسیٰ جیسا نبی بھی امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں، کیونکہ اس پر تو سنی شیعہ متواتر روایات ہیں کہ عیسیٰ نبی وہ چوتھے آسمان پر وہ بھی ہمارے طرح مولا امام مہدی کے ظہور کے منتظر ہیں، اور وہ ظہور فرمائیں گے اور اپنے آپ کو ان کی خدمت میں پیش کریں گے اور امام کے فرامین کے مطابق چلیں گے، حتیٰ کہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور اس پر شیعہ سنی تمام علماء کا اتفاق کہتے ہیں کہ جب وہ نماز بڑی عظیم نماز ہوگی جو مسجد الاقصیٰ میں برگزار ہوگی، کہ جب امام دنیا کے ظالموں سے لڑتے لڑتے فلسطین کو فتح کریں گے اور یہودیوں کو انتخاب شکست دیں گے، اور اس وقت دنیا کا عظیم معجزہ دیکھے گی آسمان سے عیسیٰ ابن مریم کا نزول، اور کہتے ہیں کہ صفیں جو ہیں وہ نماز کی لگ جائیں گی، نماز کا ٹائم ہوگا، دنیا ساری دیکھ رہی ہے کہ ایک نبی بھی آ گئے ہیں اور امام بھی ہیں، تو مولا امام مہدی علیہ السلام عیسیٰ کو فرمائیں گے کہ اے اولی العزم پیغمبر، اے صاحب کتاب پیغمبر، آپ آگے تشریف لائیں، آپ امامت کروائیں، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ حق صرف اللہ نے آپ کو ہی دیا ہے، اور دنیا دیکھے گی کہ مہدی زہرا